کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں ایسا اندھیرا ہوتا ہے جہاں انسانی آنکھ بالکل بے بس ہو جاتی ہے؟ اتنا گہرا اندھیرا کہ اگر آپ اپنا ہاتھ بھی سامنے کریں تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ سائنس نے یہ فیکٹ ابھی کچھ 100-150 سال پہلے ہی ڈسکور کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا ذکر آج سے 1450 سال پہلے ہی ہو چکا ہے، اور وہ بھی بالکل ڈیٹیل میں؟ تو چلیے سمجھتے ہیں۔ ماڈرن اوشینوگرافی کے حساب سے اگر آپ سمندر میں اترتے ہیں تو روشنی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگتی ہے۔ سمندر کے سرفیس سے صرف 200 میٹر تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، اسے سن لائٹ زون کہتے ہیں۔ 200 سے 1000 میٹر کے بیچ بہت ہلکی سی لائٹ بچتی ہے، اسے ٹیوب لائٹ زون کہا جاتا ہے، اور 1000 میٹر کے بعد بس اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، ایسا اندھیرا کہ انسانی آنکھ وہاں بالکل بے بس ہو جاتی ہے۔ اس حصے کو سائنٹسٹ مڈ نائٹ زون کہتے ہیں۔ یہ تو ہوئی سائنس کی بات، مگر اب قرآن مقدس کی سورہ النور کی آیت نمبر 40 پر غور کریں۔ قرآن مقدس آج سے 1450 سال پہلے اسی حقیقت کو کتنا بہترین انداز میں بیان کر رہا ہے۔ اس آیت میں کافروں کے برے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے برے اعمال ایسے ہیں جیسے کوئی انسان گہرے سمندر میں ہو اور وہاں گہرا اندھیرا چھایا ہو، اوپر سے لہروں کی پرتیں ہو اور ان لہروں پر اور لہریں اٹھ رہی ہوں، اور ان سب کے اوپر کالے بادلوں کی گھنی چھایا ہو، ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اتنا گہرا اندھیرا کہ اگر کوئی وہاں اپنا ہاتھ بھی آگے کرے تو اسے اپنا ہاتھ تک دکھائی نہ دے، جبکہ ہاتھ تو اس کے بالکل قریب اور اس کے جسم کا حصہ ہے۔ اگر اپنا ہاتھ ہی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیسے نظر آئے گی؟ یہی حال کافروں کا ہے، وہ 3 اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ آیت بالکل اسی سائنٹیفک ریالٹی کو بیان کر رہی ہے جو سائنس کو پچھلے کچھ 100-150 سال پہلے ہی سمجھ آئی ہے۔ ڈیپ سی لیئرز اور لائٹ آبزرویشن کو قرآن اس وقت ڈسکرائب کر رہا ہے جب نہ کوئی سب مرین تھی، نہ ڈیپ سی کیمراز، نہ ہی کوئی ماڈرن اوشینوگرافی موجود تھی۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ جس پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوئی، انہوں نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گہرے سمندر کی یہ سائنٹیفک ریالٹی قرآن میں اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن کے ساتھ آج سے 1450 سال پہلے کس نے مینشن کیا؟ تو اس کا 100% صحیح جواب یہی ہے، اسی نے مینشن کیا جس نے سمندر کو پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر علم کا جاننے والا ہے، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق حقیقی وہی ہے۔